دوستوں قرآن کریم میں خالی الف کو دیکھ کر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں حرکت لگانے میں۔ کوئی اس الف میں زیر لگاتا ہے تو کوئی پیش اور کوئی زبر لگا کر پڑھتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ تو دوستوں اسی طریقے سے اس خالی الف میں زبر زیر پیش کیا لگائیں گے، اسی طریقے سے اس الف کے اوپر زبر زیر کیا لگے گا۔ آئیے حرکت لگانے کا طریقہ عربی گرامر کے حساب سے سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو۔ سب سے پہلے عربی گرامر رولز کے مطابق ہم زبر سے سیکھیں گے، اس کے بعد زیر، اس کے بعد پیش۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک لفظ لکھا ہے، اور یہاں پر 4 نمبر آیت میں جب ٹھہریں گے تو یہاں ایک خالی الف دکھے گا۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، لیکن زبر زیر پیش لگ جائے تو وہ حمزہ میں بدل جاتا ہے۔ یہاں جو الف لکھا ہے یہ وصل ہے، حمزہ وصل۔ تو یہ کیا ہے، ملا کر پڑھیں گے تو یہ الف کو نہیں پڑھا جاتا، پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملا کر اس الف کو گرا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب ٹھہریں گے تو یہ الف کے اوپر ہمیں وقتی طور پر، عارضی طور پر حرکت لگانا پڑتا ہے، جو کہ اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے عربی گرامر کا قاعدہ، خالی الف کے بعد فوراً لام ہوگا تو خالی الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے، جیسے کہ الذی، الذی پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے لفظ لیا ہے سورہ الناس کا، تو یہاں پر الذی پڑھیں گے۔ اب ہم بات کریں گے زیر کا۔ تو زیر کے بارے میں قاعدہ جان لیجئے۔ سب سے پہلے ہم لوگ جان چکے ہیں عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ خالی الف کے بعد لام ہوگا تو زبر لگائیں گے۔ اب دیکھیے، اب یہاں پر خالی الف کے بعد لام دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، تو عربی گرامر کا پہلا قاعدہ یہاں پر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ الف کے بعد لام نہیں ہے، یعنی کہ یہاں خالی الف کے اوپر زبر نہیں لگا سکتے۔ یہ بھی اگر پچھلے والے لفظ سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ بھی الف کو گرا کر یعنی وصل کر دیں گے، گرا دیں گے اور را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ لیکن ٹھہریں گے تو حرکت کیا لگائیں گے، زبر تو نہیں لگا سکتے کیونکہ الف کے بعد لام نہیں ہے۔ تو ہمیں عربی گرامر کا دوسرا قاعدہ کہ ہمیں اب جب لام نہیں ہے تو تیسرا حرف کو دیکھنا ہے، الف 1، را 2 اور جیم 3۔ تو تیسرا حرف میں پیش ہوگا تو پیش لگائیں گے الف کے اوپر، ورنہ زیر ہوگا تو زیر لگائیں گے خالی الف کے اوپر۔ تو جیم تیسرا حرف ہے جس کے نیچے زیر ہے، تو یہ خالی الف کے نیچے سورہ الفجر آیت نمبر 28 میں یہاں پر زیر لگا کر پڑھیں گے، یعنی ارجعی، ارجعی، اس طریقے سے عارضی زیر لگا کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 20 کے بعد 21 نمبر آیت میں ملا کر پڑھیں گے تو یہ وصل کر دیں گے الف کو، یعنی نہیں پڑھا جائے گا، گرا دیں گے۔ لیکن یہاں پر وقف کر لیں گے تو یہاں پر الف دیکھنے کو ملے گا، لیکن یہاں زبر زیر پیش لگ جائے گا تو یہ حمزہ میں بدل جائے گا، پھر الف نہیں رہے گا۔ تو زبر زیر پیش کیا لگائیں گے؟ سب سے پہلے عربی گرامر کا پہلا قاعدہ، الف کے بعد لام نہیں ہے، زبر نہیں لگے گا۔ دوسرا قاعدہ، تیسرا حرف کو دیکھنا ہے، الف 1، تا 2 اور با 3۔ تو یہاں تیسرا حرف کے نیچے زیر ہے، تو سورہ یاسین آیت نمبر 21 میں یہاں بھی زیر لگا کر حمزہ تازر ات، الف نہیں رہا کیونکہ زیر عارضی لگا رہے ہیں، اتبعو، اتبعو ہی پڑھیں گے۔ یہاں پر اتبعو زیر لگا کر پڑھیں گے سورہ یاسین آیت نمبر 21 میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سورہ فاتر کے اندر جب اس سے پہلے آیت میں وقف کر لیں گے تو یہاں پر جو ہے الف کے اوپر حرکت لگانا پڑے گا۔ عربی گرامر کا پہلا قاعدہ الف کے بعد لام نہیں ہے، تو دوسرا قاعدہ ہمیں دیکھنا ہوگا تیسرا حرف، اور یہاں تا تیسرا حرف ہے جس کے نیچے زیر ہے، تو سورہ فاتر کے اندر یہاں پر زیر لگا کر پڑھیں گے تو یہ الف نہیں رہے گا، حمزہ میں بدل جائے گا۔ حمزہ سین زیر اس، تا کاف زیر تک، با الف زبر با، را 2 زبر رن۔ یہاں پر جب پڑھیں گے ملا کر تو وقف نہیں کیا جائے گا،
اگر اس لفظ پر وقف کریں گے تو دو زبر میں سے ایک زبر کو پڑھیں گے، یعنی دو زبر کو الف سے بدل کر ٹان کر پڑھا جاتا ہے، نہیں رو۔ تو چلیے یہاں پر دیکھیے استکبارو، استکبارو، اور آیت میں ملا کر پڑھیں گے تو استکبارن، اس طریقے سے پڑھیں گے، یعنی اس سورہ فاتر کے اندر خالی الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 8 میں جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہ الف وصل ہو جائے گا، گرا دیں گے اور ڈائریکٹ پیچھے والا حرف کو قاف کے ساتھ ملا کر پڑھ دیں گے۔ لیکن یہاں وقف کر لیں گے تو کیا کرنا ہوگا، ہمیں الف کے اوپر حرکت لگانا پڑے گا، پھر حرکت لگانے کے بعد یہ الف نہیں حمزہ میں بدل جائے گا۔ تو کیا کرنا ہمیں، یہاں پہلا گرامر عربی کا الف کے بعد لام تو نہیں ہے، تو دوسرا گرامر کا قاعدہ تیسرا حرف اور تیسرا حرف تا ہے جس کے اوپر پیش ہے، تو اس خالی الف کے اوپر پیش لگا کر حمزہ قاپس اق تاپس تو لام وپس لو، یہ ایک حکم یعنی اقتلو، 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 جیسے کسی کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو تو یہاں پر قتل کرو، تو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے، اقتلو، اقتلو، پیش لگا کر سورہ یوسف آیت نمبر 9 میں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 30 میں اگر ہم ملا کر پڑھیں گے، ٹھہریں گے نہیں، تو یہ الف وصل ہو جائے گا، گرا دیں گے اور ڈائریکٹ پیچھے والا حرف کو شین کے ساتھ مل جائے گا۔ لیکن ہم یہاں پر وقف کر لیں گے تو الف پر حرکت دینا ہوگا جو کہ پھر الف نہیں حمزہ میں بدل جائے گا۔ تو یہاں پر الف کے بعد لام نہیں ہے تو تیسرا حرف کو دیکھنا، اور تیسرا حرف دال ہے جس کے اوپر پیش ہے، تو اس خالی الف کے اوپر پیش لگا کر پڑھیں گے، یعنی حمزہ شین پیش اش، دال دال پیش دودھ، کلکلا کریں گے اور یہاں کلکلا نہیں ہوگا، اش دودھ، اش دودھ، اش دودھ، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو دوستو حرکت لگانے کا مکمل قاعدہ عربی گرامر سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھے سے مشق کرے، کون سا لفظ میں کون سا خالی الف پر حرکت لگانے میں آپ غلطی کرتے تھے نیچے کمنٹ کر کے بتائیں، سیکھ چکے ہیں تو الحمدللہ ضرور لکھیں۔